ہائے ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ماہرہ خان۔ آپ کا دن مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک نہایت ہی زبردست ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ زبان کافی چلتی ہے تمہاری، اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ آپ پیار والی زبان سننا نہیں چاہتے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ وہ اب بھی اس کی کلائی پکڑے ہوئے بولا، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس نے غصے سے کہا تو معیز نے محسوس کیا کہ وہ اب تک اس کی کلائی تھامے ہوئے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی نظریں ایک لمحے کو زرمینے کے چہرے پر ٹھہریں۔ بکھرے بال، تیز سانسیں اور خوف کے باوجود ضد سے بھری آنکھیں۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر بھاگنے کی اتنی شوقین ہو تو سامنے کھڑا ہوں، راستہ ڈھونڈ لو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا تو زرمینے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پورا ڈیرا مردوں سے بھرا ہے، باہر اندھیرا ہے، پہاڑی راستے ہیں، 2 قدم بھی نہیں چلو گی کھو جاؤ گی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولتا ذرا سا جھکا، یہ شاید کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جاؤ۔ زمانہ بہت خراب ہے۔ اس کے ڈرانے پر زرمینے کے چہرے کا رنگ ہلکا پڑ گیا۔ بس آپ جیسے کہ ہاتھ نہ لگوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پیچھے کھڑے آدمیوں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ معیز کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ مجھ جیسے؟ وہ اس کے قریب آیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ بالکل، ایک مغرور انسان سے جسے لگتا ہے دنیا کی ہر لڑکی اس سے ڈر جائے گی۔ زرمینے نے دل مضبوط کرتے زبان چلائی۔ زبان سنبھال کر۔ وہ لب بھینچ کر بولا، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ وہ منہ بگاڑ کر کہتی ہے، ابھی تمہیں ڈرایا ہی کب ہے جو تم ڈرو گی؟ وہ طنزیہ انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، دیکھیں خدا کے لیے میں کسی دشمن خاندان سے نہیں ہوں۔ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میں اسکالرشپ پر پڑھتی ہوں، پلیز بات کو سمجھیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ زرمینے اب واقعی تنگ آ چکی تھی۔ معیز کی نظریں چند لمحے اس کے چہرے پر ٹکی رہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولتی ہوئی نہیں لگ رہی تھی، کہانیاں اچھی سنا لیتی ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بولا تو زرمینے غصے سے اسے گھورنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت کھڑوس اور خود پسند ہیں۔ اس کے طنز پر معیز نے بھویں اٹھائیں، کیونکہ تم اتنے میں پیچھے سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ بھائی، ہمایوں جلدی سے ان کے قریب آتا بولا تو معیز نے اسے حیرانی سے دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات پہلے جیسے نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ اس نے فوراً پوچھا تو ہمایوں نے ایک نظر زرمینے پر ڈالی، پھر آہستہ سے بولا، یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، یہ ہمارے دشمنوں کی بہن نہیں بلکہ صرف ہم نام ہے۔ اس کی اطلاع پہ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا؟ معیز کا چہرہ خطرناک حد تک اسپاٹ ہو گیا۔ جی، میں نے اس کا مکمل ریکارڈ نکلوا لیا ہے۔ اتفاق سے باپ کا نام بھی ایک ہے، زرمینے قاسم، لیکن والد فوت شدہ ہیں۔ یہ اسکالرشپ پہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کی کلاس میں ہے ہمارے دشمنوں کی بیٹی۔ ہمارے آدمیوں سے تھوڑی غلطی ہو گئی۔ وہ اسے بتاتا ہے اور جیسے جیسے وہ سنتا گیا اس کے جبڑے سخت ہوتے گئے۔ میں نے کہا تھا غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ زرمینے بری طرح سہم گئی۔ بھائی ہم نے بس۔ وہ غصہ ہوا تو ہمایوں خاموش ہو گیا۔ اسے فوری واپس چھوڑ کر آؤ۔ چند لمحوں بعد معیز نے گہری سانس لے کر سرد لہجے میں کہا، لیکن بھائی اس وقت رات ہو رہی ہے، اس کو کسی آدمی کے ساتھ بھیجنا محفوظ نہیں ہے۔ ہمایوں نے نرمی سے کہا تو وہ لب کاٹتا سر ہلاتا، بے واقع جوان جہان لڑکی کو کسی آدمی کے بھروسے نہیں چھوڑا سکتا تھا۔ پھر کل صبح تم اسے چھوڑ آنا، مجھے ابھی جانا ہے۔ زرمینے فوری بول اٹھی، بہت جلدی ہے جانے کی؟ معیز نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ یس، کیونکہ کل میری تھیسس پریزنٹیشن ہے، میں کسی قیمت پر اسے مس نہیں کر سکتی۔ وہ فوری جھوٹ بولتی ہے، یونی سے تو چھٹیاں تھیں، لیکن حقیقتاً وہ یہاں رات نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جبکہ ہمایوں ہنسی روکنے لگا، تم اغوا ہوئی ہو اور تمہیں تھیسس کی پڑھی ہے؟ معیز نے بے یقینی سے اسے دیکھا، کیونکہ میری زندگی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اوپر سے پتہ نہیں ہاسٹل والے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ غصے سے بولی تو معیز نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے جیسے خود پر قابو پایا ہو۔ عجیب لڑکی ہو تم، تو جانے دے مجھے۔ دو بدو کہا، اس وقت نہیں۔ وہ منع کرتا ہے۔ کیوں؟ رات ہو رہی ہے، وہ نرمی سے بولا، میں کسی آدمی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہے، تو آپ خود چھوڑ کر آ جائیں بھائی، ہمایوں نے اچانک فیصلہ کن انداز میں کہا تو سب چونک گئے۔
زرمینے بھی پہلی بار اسے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن وہ دونوں انجان تھے کہ یہ سب کسی پلان کے تحت ہونے والا ہے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی جب سیاہ گاڑی ڈیرے سے نکلی۔ چاروں طرف سنسان پہاڑی راستے تھے، دور دور تک صرف گاڑی کے ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ البتہ گاڑی کے اندر عجیب سا ماحول تھا۔ آپ ہمیشہ ہی اتنے بدتمیز رہتے ہیں، میرے سامنے موڈ خراب ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد زرمینے نے دھیرے سے پوچھا تو معیز نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ تم ہمیشہ اتنا بولتی ہو، میرے ساتھ زبان چل رہی ہے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو زرمینے نے فوراً منہ بنایا۔ میں اگر نہ بولوں تو آپ جیسے لوگ دوسروں کی زندگی تباہ کر کے بھی سکون سے بیٹھے رہیں۔ وہ ہلکے سے شکوہ کرتی ہے۔ تمہاری زندگی تباہ نہیں ہوئی؟ اچھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میرا آج شام اغوا ہوا ہے، مجھے 6 گھنٹے سے اپنے پاس قید رکھا گیا، اوپر سے مجھے پاگلوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا؟ وہ طنزیہ کہتی ہے۔ میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، معیز نے بھویں سکیڑی۔ زرمینے ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بڑبڑانے لگی۔ وہ تو شکر ہے آپ میں تھوڑی انسانیت باقی ہے۔ اس کے طنز پہ معیز کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی تو وہ فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ زرمینے نہ دیکھ سکے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر زرمینے نے آہستہ سے کہا، ویسے آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ تمہیں کیا؟ وہ سر جھٹکتا ہے۔ مجھے کیوریوسٹی ہے۔ فضول کیوریوسٹی انسان کو مسئلے میں ڈال دیتی ہے، وہ باور کرواتا ہے، اور فضول میں کسی شریف لڑکی کا اغوا؟ وہ پھر طنز کرتی ہے۔ تم پھر شروع ہو گئی ہو۔ معیز نے گہرا سانس لیا تو زرمینے منہ بناتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ واپس جا رہی تھی لیکن دل اب بھی پوری طرح پرسکون نہیں تھا۔ ایک یہ ڈر کہ نہ جانے یونیورسٹی فیلوز اس کے متعلق کیا سوچ رکھتی ہوں گی کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اوپر سے اس نے کسی کو اطلاع بھی نہیں دی تھی۔ بہرحال وہ کن آنکھوں سے معیز کو دیکھتی ہے۔ یہ آدمی عجیب تھا، خطرناک، مگر ویسا نہیں جیسا اس نے سوچا تھا۔ ویسے ادھر آپ کی ریپوٹیشن بہت سکیری ہوگی نا؟ وہ دوبارہ بولی تو معیز نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اور تمہیں اب پتہ چلا؟ ہاں، ابھی تھوڑا شک ہو رہا ہے۔ بائی دا وے، خطرناک لوگ عام طور پر اغوا والی لڑکیوں کو خود واپس چھوڑنے نہیں جاتے۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولی اور معیز اس بار واقعی ہلکا سا ہنس پڑا، جسے دیکھ کر زرمینے چونک گئی۔ اوہ، آپ ہنس بھی لیتے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی۔ زیادہ خوش فہم مت ہونا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا، جبکہ گاڑی اب سنسان سڑک پر آ چکی تھی۔ ہوا کی آواز تیز ہو رہی تھی کہ اچانک معیز کی نظریں ریئر ویو مرر پہ جم گئیں، کیونکہ پیچھے دور دو ہیڈ لائٹس مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھیں، جسے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ کیا ہوا؟ زرمینے فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ معیز نے جواب نہیں دیا، صرف گاڑی کی رفتار بڑھا دی، جس کی وجہ سے زرمینے کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا بات ہے؟ اس بار اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ نیچے جھک جاؤ۔ معیز کی نظریں مسلسل آئینے پر تھیں۔ کیا؟ کیوں؟ زرمینے، اس نے پہلی بار سخت آواز میں کہا تو وہ فوراً سہم گئی، اور اگلے ہی لمحے ٹھا کی آواز کے ساتھ ایک گولی گاڑی کے شیشے سے ٹکرائی۔ آہ! زرمینہ چیختے فوراً سیٹ کے نیچے جھکتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی، جبکہ گاڑی تیزی سے سڑک پر مڑی۔ پیچھے سے مسلسل فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ کون ہے؟ اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ وہی جن کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچی ہو۔ معیز نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے سے اپنی پسٹل نکالی۔ ٹھا! اچانک ایک اور گولی چلی۔ اس بار گاڑی بری طرح ہلی۔ آہ! زرمینے کا سر بری طرح دروازے سے ٹکرایا۔ زرمینے! معیز بے اختیار بولتا ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھ بیٹھا، اور اسی لمحے پیچھے والی گاڑی نے زور سے ان کی گاڑی کو ٹکر کیا، جس سے ٹائر چیخے اور گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے اتر گئی۔ زرمینے نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہر طرف شور تھا، شیشہ ٹوٹنے کی آواز، ٹائروں کی چیخ، اور پھر دھم کر کے گاڑی زور سے ایک پتھر سے ٹکرائی۔ چند لمحوں کے لیے سب ساکت ہو گیا۔ زرمینے کی سانس ٹوٹی ٹوٹی نکل رہی تھی، سر میں شدید درد تھا۔ سر پر ہاتھ رکھے اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی، جبکہ معیز کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ! وہ بمشکل بولی تو معیز نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ باہر سے ابھی تک آوازیں آ رہی تھیں۔ نیچے دیکھو، وہ بولا۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے۔ باہر سے آواز قریب آنے لگی تو وہ فوراً سیدھا ہوا۔ لعنت ہے! اس نے فوراً زرمینے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو جلدی نکلو۔ وہ گاڑی سے نکلنے لگا۔
مجھے درد ہو رہا ہے۔ زمینیں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتا ہوں مگر اگر ابھی نہ نکلے تو دونوں مارے جائیں گے۔ اس کی آواز بھاری ہوئی اور باہر قدم رکھتے ہی ٹھنڈی ہوا نے انہیں گھیر لیا۔ دور سے لوگوں کے قدموں اور آوازوں کی گونج قریب آ رہی تھی۔ وہ دیکھو، کسی نے آواز لگائی تو وہ تیز ہوا زمینیں لڑکھڑائی تو معیز نے فوراً اسے سنبھالا۔ دوڑ سکتی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو زمینیں نے ہمت کر کے سر ہلایا اور پھر دونوں اندھیرے پہاڑی راستے کی طرف بھاگنے لگے۔ معیز ایک ہاتھ میں پسٹل پکڑے اور دوسرے سے زمینیں کو تھامے ہوئے تھا۔ اچانک پھر سے ایک گولی ان کے بالکل قریب لگی، جس سے زمینیں خوف سے معیز کے اور قریب ہو گئی۔ ڈرو مت، وہ پہلی بار نرم لہجے میں بولا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، وہ روتی ہوئی بولی تو معیز نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر اچانک اسے تھام کر اپنے آگے کر لیا اور آنکھوں میں خطرناک چمک لیے یکدم پسٹل کا رخ پیچھے کیا اور پھر اس کی گولی سیدھا ایک آدمی کو لگی۔ زمینیں خوف سے کانپ گئی کیونکہ اس نے شاید پہلی بار کسی کو مرتے دیکھا تھا۔ اب کی بار بھی 2 گولیاں چلی تھیں جو دونوں فریقین کو لگی تھیں۔ درد سے معیز کی بازو ٹوٹنے والی ہو گئی، لیکن وہ سخت جان بنا رہا۔ ادھر آؤ، اس نے اس کا ہاتھ کھینچا اور دونوں پتھروں کے پیچھے چھپ گئے۔ معیز کی سانسیں اب بھاری ہو رہی تھیں کیونکہ خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ آپ زخمی ہیں، زمینیں نے گھبرا کر کہا۔ ابھی فکر کا وقت نہیں میرا، موبائل نکالو جلدی۔ وہ بولتا اگلے ہی لمحے اچانک لڑکھڑایا تو زمینیں نے فوراً اسے سہارا دیا۔ خان! اس نے پہلی بار اس کا نام اس طرح لیا تھا اور شاید پہلی بار اس نام میں اپنائیت تھی، جسے محسوس کر کے معیز نے اس کی طرف دیکھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا خوفزدہ چہرہ دل کے قریب ترین سا لگا۔ کیا ہوا؟ وہ تھوک نگلتا بولا۔ میں بس کیا؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہے۔ میں بس ایک بھیڑیے کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اس نے ہمت جمع کرتے کہا اور پہلی بار نظریں نہیں جھکائیں۔ ایک لمحے کو وہ خاموش ہو گیا، پھر اچانک اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ آئی۔ یہ غلطی مت کرو کیونکہ میں وہ ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکھڑایا۔ سنبھالے خود کو، وہ فکر کرتی اس کے پاس ہوئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس انسان کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہے جس نے اسے کڈنیپ کروایا تھا۔ وہ ادھر گئے ہیں۔ پھر دور سے دوبارہ آوازیں آئیں تو معیز نے فوراً خود کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا، جلدی موبائل نکال کر دو۔ اس کے بازو پہ گولی لگی تھی اس لیے وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے موبائل نکال کر دینے کا کہہ رہا تھا تاکہ فون کر کے اپنے آدمی منگوا سکے۔ زمینیں بھی فوری سر ہلاتی اس کی قمیض والی جیب میں کانپتے ہاتھ ڈالتی موبائل نکالنے لگی تھی۔ سائیں! ڈیرے کے باہر گاڑی رکتے ہی کئی آدمی دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ یا اللہ بھائی! ہمایوں نے جیسے ہی معیز کو خون میں بھیگا دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا۔ معیز نے بمشکل خود کو سنبھال رکھا تھا، ایک ہاتھ اب بھی زمینیں کی کلائی پکڑے ہوئے تھا، جیسے اسے چھوڑ دے وہ گر جائے گی، کیونکہ زمینیں کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ ماتھے پر چوٹ لگی تھی اور ہاتھ بری طرح چھل گئے تھے۔ مسلسل بھاگنے اور خوف نے اسے مزید نڈھال کر دیا تھا۔ ڈاکٹر بلاؤ فوراً! ہمایوں تقریباً چیخا اور اسے تھام کر اندر لے جانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں دوائیں اور خون کی بو پھیلنے لگی۔ ڈاکٹر پہلے معیز کے زخم دیکھ رہا تھا۔ کوئی گولی بازو کو چھوتی ہوئی نکلی ہے۔ خوش قسمتی تھی ورنہ مسئلہ بڑا ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے بازو پر پٹی باندھتے کہتے ہیں، جبکہ معیز خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں بار بار سامنے بیٹھی زمینیں کی طرف جا رہی تھیں، جو خاموش زرد چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ آپ ہاتھ آگے کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر زمینیں ہلکا سا سہم گئی۔ وہ معیز کی پٹی کرنے کے بعد اس کے پاس آ گئے تھے۔ وہ سر ہلاتی ہاتھ آگے کر گئی۔ بہرحال جب دوا زخم پر لگی تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، جسے دیکھ کر معیز نے پہلی بار واضح بے چینی محسوس کی۔ اتنی سی چوٹ پر رو رہی ہو؟ اس نے بے اختیار کہا۔ اتنی سی؟ پتھر پر گری تھی میں۔ زمینیں نے فوراً اسے گھورا اور ہمایوں ہنسی روکنے لگا۔ پہلی بار کمرے کا ماحول چند لمحوں کے لیے ہلکا پڑ گیا۔ دونوں مکمل آرام کریں گے، خاص طور پر آپ سائیں۔ زیادہ حرکت کی تو بخار چڑھ جائے گا اور زخم بگڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو سختی سے تاکید کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں سائیں، اپنا خیال رکھیں، میں صبح کو پھر چکر لگاؤں گا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا۔ پیچھے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ ہمایوں نے آدمی کو اشارہ کیا تو سب باہر نکل گئے۔ اب وہاں صرف وہ تینوں تھے۔ بھائی! ہمایوں کی آواز اب سنجیدہ تھی۔ کیا؟ معیز نے نظریں اٹھائیں۔ میرے خیال میں یہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس کی بات پر کمرے کی فضا فوراً بدل گئی۔ زمینیں بھی خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ جیسے ہی ڈیرے سے نکلے انہیں خبر ہو گئی ہوگی۔ راستہ بھی وہی لیا جہاں آمد و رفت کم تھی۔ ہمایوں آہستہ سے بولا۔ معیز کی آنکھیں خطرناک حد تک پرسکون سی تھیں۔
وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے خیال میں ہم میں سے کوئی خبر پہنچا رہا ہے۔ یہ الفاظ کمرے میں بھاری پتھر کی طرح گرے۔ چند لمحے مکمل خاموش رہی۔ پھر معیز نے بہت آہستہ سے پوچھا، شک ہے کسی پہ؟ ابھی نہیں، مگر اتنی ٹھیک معلومات باہر سے کسی کو نہیں مل سکتی تھی۔ وہ کہتا ہے تو معیز نے آہستہ سے سر جھکا کر زخمی بازو پر بندھی پٹی کو دیکھا۔ پھر اس کی نظریں دھیرے سے دروازے کی طرف اٹھیں، ایسی نظریں جو خطرناک فیصلوں سے پہلے آتی ہیں۔ ڈھونڈو اسے اور جب مل جائے۔ اس کی آواز بے حد پرسکون تھی۔ تو پھر اسے میں سمجھاؤں گا کہ غداری کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور زمینیں بے اختیار سہم گئی۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ دنیا جس میں وہ غلطی سے آ گئی تھی کتنی خطرناک تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، وہ ڈرتی ہوئی بھیگی پلکوں سے بولی تو معیز نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ لہجہ تھوڑا سا نرم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے غصے سے ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز صبح ہوتی مجھے چھوڑائیں، وہاں سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ کانپتی آواز میں کہتی ہے۔ فکر مت کرو، میں صبح تک کچھ کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی آئی تھی، جسے محسوس کر کے زمینیں بے حد حیران ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر سرد پن اوڑھ لیتا ہے۔ جب تک تم یہاں ہو تو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اس لیے ڈر والا ڈرامہ نہ ہی کرنا، وہ سختی سے بولا، اور زمینیں لب کاٹتی چپ سی کر گئی۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسے معیز علی خان کے مضبوط کردار سے بے حد انسیت محسوس ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے ان کے پاس تھے اور انہوں نے اسے بری نظر سے تو دور کی بات آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ ڈیرے کے باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جبکہ اندر ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بس کبھی کبھار کسی پہرے دار کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جب زمینیں کی آنکھ اچانک کھل گئی، اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا کیوں۔ شاید خواب برا تھا، یا شاید دل ابھی تک اس حملے کے خوف سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، ماتھے کی چوٹ اب بھی درد کر رہی تھی۔ اس نے پانی پینے کے لیے جگ اٹھایا، مگر خالی تھا۔ اف، وہ بڑبڑائی، یہاں تو کوئی چیز پوری نہیں ہوتی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ راہداری سنسان تھی اور ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو فوراً رک گئی۔ سامنے اندھیرے میں ایک سایہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، پورا وجود کالی چادر میں ڈھکا ہوا، حتیٰ کہ چہرہ بھی۔ یہ کون ہے؟ زمینیں کا دل زور سے دھڑکا تو وہ خوفزدہ ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گئی، جبکہ وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں معیز تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ زمینیں کے اندر جیسے خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اسے فوراً احساس ہوا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اس لیے بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا آواز باہر تک سنائی دے رہی ہوگی، جبکہ دوسری طرف کمرے کے اندر مدھم روشنی تھی۔ معیز دوائیوں کی وجہ سے گہری نیند میں تھا، بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بخار کی وجہ سے چہرہ معمول سے زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جب نقاب پوش آدمی خاموشی سے اس کے قریب بڑھا، پھر اس نے چادر کے اندر سے خنجر نکالا اور دروازے پر کھڑی زمینیں کی سانس رک گئی، اور اگلے ہی لمحے وہ آدمی خنجر اٹھا کر معیز خان کی طرف جھکا۔ خان! اس سے پہلے وہ خنجر مارتا یکدم زمینیں کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی، جس سے معیز کی آنکھ فوراً کھل گئی، اور نقاب پوش بری طرح چونکتا فوری باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دروازے سے جاتے ہوئے درمیان میں کھڑی زمینیں سے ٹکرایا تو اس کا نقاب ہلکا سا سرکا، اور زمینیں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم؟ وہ بے یقینی سے سرگوشی کر پائے، لیکن وہ فوراً باہر کی طرف بڑھا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پکڑو اسے! پیچھے درد سے بے حال اٹھتے معیز کی دھاڑ پورے ڈیرے میں گونجی، اور چند ہی لمحوں میں باہر شور مچ گیا۔ آدمی ادھر ادھر دوڑنے لگے، جبکہ کمرے کے اندر زمینیں ابھی تک ساکت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ معیز نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ وہ آپ کو مارنے آیا تھا، زمینیں نے بمشکل اس کی طرف دیکھتے کہا تو معیز کے چہرے پر سختی آ گئی۔ میں نے اس کے چہرہ دیکھا، وہ بڑبڑاتی ہے، اور معیز فوراً سیدھا ہوا۔ کون تھا وہ؟ اس بار آواز زیادہ سخت تھی، اور زمینیں نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری، دھیرے سے بولی، ہمایوں۔ ایک لمحے کو کمرے کی فضا جیسے جم گئی ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ معیز کی آواز خطرناک حد تک سرد ہو گئی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود دیکھا کہ وہ… تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا، اور زمینیں وہیں سہم گئی۔ وہی تھا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، آپ کا بھائی ہی آپ کو مارنا… بس! معیز یکدم کھڑا ہو گیا، شاید غصے میں وہ اپنا درد بھی بھول گیا تھا۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، وہ چلایا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ہمایوں اندر آیا، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر پریشانی لیے۔ وہ سیدھا معیز کے پاس آیا۔
بھائی کیا ہوا؟ اب ٹھیک تو ہے؟ وہ فوراً آگے بڑھتا معیز کو تھامتا ہے تو معیز نے خاموشی سے اسے چند لمحے گہری نظروں سے دیکھا۔ مجھ پر حملہ ہوا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ کون تھا؟ ہمایوں کا چہرہ سخت ہو گیا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر معیز نے زرمینے کی طرف دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ حملہ تم نے کیا ہے، وہ دھیرے سے بولا اور ہمایوں جیسے ساکت رہ گیا۔ میں؟ پھر اگلے ہی لمحے وہ ہلکا سا درد آمیز انداز میں ہنسا۔ بھائی آپ بھی؟ اس کی آواز واقعی ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ زرمینے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنی آسانی سے وہ معصوم بن رہا تھا۔ میں ابھی اپنے کمرے سے شور سن کر آیا ہوں اور یہ لڑکی اپنے اغوا کا بدلہ لینے کے لیے ہم دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوا رہی ہے۔ ہمایوں دھیرے سے بولا تو زرمینے نفی میں سر ہلاتی ان دونوں کو باری باری دیکھتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے دیکھا تھا، ابھی تمہارا چہرہ دیکھا تھا میں نے، وہ فوری بولی۔ میرا چہرہ؟ ہمایوں نے حیرانی سے کہا، پھر معیز کی طرف مڑا۔ بھائی میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں، یہ بات آپ جانتے ہیں نا؟ میں کیوں کر ایسا کر سکتا ہے؟ بے شک میں سوتیلا ہوں، لیکن ہماری ایک ہی ماں ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ معیز خاموش رہا مگر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ زرمینے گھبرا گئی۔ بس کرو تم۔ اس بار معیز کی آواز بہت سخت تھی اور زرمینے جیسے وہیں رک گئی۔ ہمایوں پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے کہا بس۔ اس کی دھاڑ پر زرمینے خاموش ہو گئی، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بھائی رہنے دے، یہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، شاید اس کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ ہمایوں نے فوراً نرم لہجے میں کہتے زرمینے کی طرف دیکھا، جسے پہلی بار واقعی بے بس محسوس ہوا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف اپنی آنکھوں دیکھی بات تھی اور یہاں معیز اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہمایوں، تم صبح ہوتے ہی اسے اس کی ہاسٹل چھوڑا، کل تک یہ لڑکی مجھے نظر نہ آئے، معیز نے سرد لہجے میں کہا تو زرمینے نے فوراً سر اٹھایا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ بولی۔ بہت ہو گیا، اس نے سختی سے کہتے اپنی نظریں ہٹا لیں، جیسے اب اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ زرمینے کے دل میں عجیب سا درد اٹھا، اس نے تو اس کی جان بچائی تھی اور بدلے میں وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ ہمایوں نے نظریں جھکا لیں تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں چھپی کامیاب مسکراہٹ نہ دیکھ سکے۔ اور معیز، وہ اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی دنیا میں سب سے وفادار شخص اس کا سوتیلا بھائی ہے، مگر حقیقت ابھی بہت خطرناک تھی۔ زرمینے کو گئے پورے 2 دن ہو چکے تھے۔ ڈیرا ویسا ہی تھا، وہی لوگ، وہی آوازیں، وہی خاموش دیواریں، مگر پھر بھی کچھ بدل گیا تھا، اور وہ تبدیلی معیز خان آفریدی خود محسوس کر رہا تھا۔ ابھی بھی شام ڈھل رہی تھی اور معیز باہر لکڑی کی کرسی پر بیٹھا، ہاتھ میں جلتی سگریٹ کافی دیر سے ویسے ہی تھی مگر اس نے کش تک نہیں لیا تھا۔ ہمایوں کچھ دیر پہلے ہی کسی کام سے باہر گیا تھا اور پہلی بار معیز کو یہ تنہائی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں بند کی مگر اگلے ہی لمحے اسے وہی آواز سنائی دی۔ آپ ہمیشہ اتنے بدتمیز رہتے ہیں؟ معیز نے فوراً آنکھیں کھول دیں تو سامنے کوئی نہیں تھا، صرف خالص صحن اور چلتی ہوئی ہوا۔ اپنی ماں کے بعد اسے پہلی بار کسی عورت کے خیال آ رہے تھے جو صرف ایک دن کے لیے اس کی زندگی میں آئی تھی اور گہرے نشان چھوڑ گئی تھی جس پہ وہ جھنجھلا گیا۔ پاگل لڑکی، بڑبڑاتے ہوئے اس نے سگریٹ زمین پر پھینکی۔ پتہ نہیں کیوں ہر تھوڑی دیر بعد اسے وہی یاد آ جاتی تھی، کبھی اس کا غصے سے منہ بنانا، کبھی ڈرتے ڈرتے بھی اس سے بحث کرنا، اور کبھی وہ لمحہ جب وہ چیخ کر اس کی جان بچا رہی تھی۔ معیز نے بے اختیار اپنی زخمی بازو پر نظر ڈالی۔ اگر وہ چند سیکنڈ دیر کر دیتی تو شاید آج کہانی کچھ اور ہوتی۔ لعنت ہے! وہ جھنجھلا کر اٹھا اور کمرے میں چلا آیا، مگر وہاں آ کر بھی سکون نہیں ملا۔ کمرے میں اب بھی زرمینے کی موجودگی جیسے باقی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ اپنے نہیں بلکہ زرمینے کے کمرے میں آ گیا تھا۔ بیڈ کے کونے پر رکھا وہ اسکارف، میز پر پڑا آدھا بھرا پانی کا گلاس، حتیٰ کہ ہوا میں اس کی ہلکی سی خوشبو بھی رچی بسی تھی۔ اس نے فوراً اسکارف اٹھایا اور چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر جیسے خود کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو جھٹکے سے اسے ایک طرف پھینک دیا۔ بس ایک لڑکی ہے یار، اور کچھ نہیں، وہ خود سے بولا مگر دل شاید ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ زرمینے کے جانے کے بعد یہ ڈیرا پہلے جیسا نہیں رہا، اور شاید وہ خود بھی نہیں۔ وہ لمبی سانس کھینچتا اپنا موبائل نکال کر گیلری اوپن کرتا ہے۔ وہاں سب سے پہلی تصویر اس کی ماں کی تھی۔ وہ عورت بے حد خوبصورت تھی، گوری رنگت، بڑی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سی اداس نرمی۔ اس کا نام گل میرا تھا۔ دیکھنا، اپنے بچے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی، اس کی 9 سال کی عمر میں اس کو بولے گئے اس کی ماں کے آخری الفاظ تھے۔ وہ کافی دیر تک بس اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے ماضی نے آہستہ آہستہ اسے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ جب برسوں پہلے ان کی قبائلی دشمنیاں اتنی خونخوار نہیں ہوئی تھیں، تب گل میرا کا نام دونوں قبیلوں میں مشہور تھا، خوبصورتی کے لیے بھی اور اپنی ضد کے لیے بھی۔
وہ ملک قاسم کے چھوٹے بھائی شیر عالم کو پسند کرتی تھی، اور شیر عالم وہ تو اس پر جان دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر محبتیں ہمیشہ قبیلوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتیں۔ اس وقت آفریدی قبیلے کے سردار بہرام خان نے گلمیرا کو دیکھ لیا، اور پھر بس فیصلہ ہو گیا کہ وہ لڑکی آفریدی خاندان میں آئے گی۔ یہ بہرام خان کا فیصلہ تھا، ایسا فیصلہ جس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ گلمیرا بھی نہیں۔ اس رات گلمیرا بہت روئی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے منتیں کی، میں شیر عالم کے بغیر نہیں رہ سکتی بابا، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی، کیونکہ قبائل میں لڑکیوں کی محبت نہیں دیکھی جاتی، صرف فیصلے مانے جاتے تھے۔ لیکن شیر عالم بھی ضدی انسان تھا۔ اس نے اس رات گلمیرا کو کڈنیپ کروا کر اپنے نکاح میں لے لیا۔ گلمیرا دل سے اس نکاح پہ راضی تھی، لیکن وہ اپنے قبیلے اور باپ کی نافرمانی کر کے بہت دکھی بھی تھی۔ بہرحال ان دونوں خاندانوں میں دشمنی کی شروعات ہو گئی، اور دشمنی کو چلتے 1 سال ہو گیا۔ اسے 1 سال میں گلمیرا کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہمایوں شیر عالم تھا۔ ہمایوں جب 2 سال کا ہوا تو ایک دن گلمیرا پہ قیامت ٹوٹ پڑی، جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے اپنے بھانجے بہرام خان کے لیے اس کے شوہر کا بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ اور قسمت کی ستم ظریفی یہی تھی کہ شیر عالم کے مرتے ہی اس کے خاندان نے میرا کو مار پیٹ کر کے بچے سمیت گھر سے نکال دیا، کہ بیٹے کی وجہ سے دشمنوں کی بیٹی کو برداشت کر رہے تھے۔ گلمیرا بیچاری کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تھک ہار کر باپ کے پاس ہی پناہ حاصل کی، جو اسے اور بچے کو بھی غیرت کے نام پر مار دینا چاہتا تھا۔ لیکن وہاں بہرام خان نے اپنے ماموں کو روکا اور گلمیرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، جو باپ نے دوبارہ فوری قبول کر لی۔ گلمیرا تب بھی بہت چیخی روئی، لیکن بیٹے کی جان بچانے کے لیے اسے کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا، اور وہ بہرام خان کے نکاح میں آ گئی۔ شروع میں شاید بہرام خان نے واقعی اسے چاہنے کی کوشش کی تھی، مگر محبت زبردستی نہیں ملتی۔ گلمیرا خاموش رہنے لگی، اکثر گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی، اور یہی خاموشی بہرام خان کے اندر شک بنتی گئی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اور ایک رات جب اس کی چھوٹی بہن 4 سال کی اور وہ صرف 9 سال کا تھا، تب اس نے اپنی ماں کو خون میں ڈوبا دیکھا۔ چیخیں، گولیاں اور جلتا ہوا کمرہ، یہ سب آج بھی اس کے ذہن میں زندہ تھا۔ اس کے ماں باپ کو شیر عالم کے بڑے بھائی ملک قاسم نے دشمنی کی بنیاد پر بے دردی سے قتل کروا دیا تھا۔ اس کے نانا نے ہی ان دونوں بھائیوں اور بہن کو پال پوس کر جوان کیا تھا۔ بیٹی اور داماد کی موت کے بعد اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن وہ اپنی نفرت اور غصہ ہمایوں میں ڈالتا گیا، اس سے سوتیلوں جیسا برتاؤ کرتا، ظلم کرتا، اور اس کے سامنے ہی معیز کو نسلی اور اپنے خاندان کا وارث بتاتا۔ لیکن معیز کو ہمیشہ ہمایوں میں اپنا چھوٹا بھائی نظر آتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ نانا زیادتی کرتا ہے، کیونکہ اس سب میں ہمایوں کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ اسے اپنا نانا اور باپ ہی قصوروار لگتے تھے۔ بہرحال ان کی نفرت و غصے کے ساتھ وہ تینوں بہن بھائی جوان ہو گئے۔ پگڑی معیز کو پہناتے ہی نانا صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور شاید ان کے جاتے ہی اسی سوئی ہوئی دشمنی کو ہوا مل گئی۔ ان کی چھوٹی بہن میٹرک کے بعد گاؤں کے مدرسے سے عالمہ کا کورس کرنے لگی تھی۔ ظاہری بات تھی، گلمیرا کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس میں بھی گلمیرا کی جھلک تھی، اسی لیے تاریخ دہرائی جانے لگی، اور رستے میں جاتے ہوئے ملک قاسم کے بیٹے کی نظر اس پہ پڑ گئی، اور پھر سے دشمنی کا آغاز ہونے لگا۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ ہمایوں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گھبرا کر بولا تو معیز تھوڑا حیران ہوا۔ چچا شرافت کے بیٹے کا پتہ لینے ان کے گھر جانا، میں سوچا تم شہر جاتے ہوئے مجھے وہاں چھوڑ دو، میرا ڈرائیور بیمار ہے تھوڑا، معیز نے جواب دیا تو وہ سر ہلاتا ہے۔ بہرحال گاڑی چل پڑی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر معیز کی بھویں ہلکی سی سکڑنے لگی، کیونکہ ایک جانی پہچانی خوشبو گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی، بہت ہلکی مگر عجیب طرح سے مانوس وہی ہلکی سی خوشبو جو کبھی زمینیں کے دوپٹے سے آیا کرتی تھی۔ معیز نے بے اختیار گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھٹک دیا۔ فضول، اس نے دل میں سوچا، شاید وہ ہر جگہ اسے ہی محسوس کرنے لگا تھا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، ہمایوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، معیز نے مختصر جواب دیا، مگر اس کی نظریں اب غور سے ہمایوں پر تھیں، اور تبھی اس کی نظر ہمایوں کی گریبان پر گئی۔ شرٹ کا اوپر والا بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ کیسے ٹوٹا؟ اس نے اچانک پوچھا تو ہمایوں ایک لمحے کو چونکا، پھر فوراً ہنس دیا۔ اوہ، وہ رات میں اتر گیا تھا۔ بہانہ بنایا تو معیز خاموش رہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر ہمایوں کے کندھے کے قریب پھنسی ایک لمبی سی لٹ پر گئی۔ عورت کے بال دیکھ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک بے چین ہو گئیں۔ اور یہ؟ وہ چونکا، جبکہ ہمایوں نے فوراً گھبرا کر بال ہٹایا۔ ویسے ہی لگا ہوگا بھائی، اس بار جواب دیتے ہوئے اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی جو معیز نے محسوس کر لی، اور پہلی بار اس رات زمینیں کی بات اس کے ذہن میں پوری شدت سے گونجی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ معیز کے جبڑے سخت ہو گئے، لیکن وہ چپ رہا۔ کچھ ہی دیر میں ہمایوں نے چچا شرافت کے گھر کے سامنے بریک لگائی۔ لینے بھی آ جاؤں آپ کو؟
وہ نرمی سے پوچھتا ہے تو موئز نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے زخم ابھی بھی تھے لیکن وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتا آرام نہیں کر رہا تھا۔ نہیں چچا، شرافت کا بیٹا چھوڑ دے گا، وہ کہہ کر خاموشی سے باہر نکلا۔ ہمایوں نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر زبردستی نارمل لہجے میں بولا، ٹھیک ہے بھائی، اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ موئز چپ چاپ گھر کے اندر چلا گیا، مگر چند سیکنڈ بعد شرافت چچا کے بیٹے کی گاڑی خاموشی سے ہمایوں کی گاڑی کے پیچھے چل رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمایوں شہر سے دور ایک سنسان جگہ پر رکا، جہاں ایک پرانا ویران فارم ہاؤس تھا۔ اسے دیکھ موئز کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ جبکہ ہمایوں جلدی سے اندر داخل ہونے لگا تو موئز بھی خاموشی سے اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں اور یہ آواز سن کر موئز کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، کیونکہ آواز زرمینے کی تھی۔ وہ فوراً اندر گھسا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ زرمینے کرسی سے بندھی ہوئی تھی، چہرہ زرد تو آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ ہمایوں اس کے سامنے پسٹل لیے کھڑا تھا۔ ہمایوں! وہ چیخا۔ بھائی! ہمایوں چونک کر پلٹا اور زرمینے نے جیسے ہی موئز کو دیکھا اس کی آنکھوں میں فوراً امید بھر آئی۔ خان! اس کی آواز ٹوٹ گئی، لیکن موئز کی نظریں صرف ہمایوں پر تھیں۔ تو واقعی وہ تم تھے؟ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ ہمایوں چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک ڈھیٹ پن سے ہنس پڑا۔ آخر پتہ چل ہی گیا آپ کو، وہ سر جھٹکتا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ دکھ سے بولا اور ہمایوں جیسے پھٹ پڑا۔ کیوں؟ وہ اچانک چیخا۔ کیونکہ ہمیشہ آپ تھے ہر چیز میں۔ آپ، میرے باپ کے قاتل کے بیٹے آپ، میرا بچپن خراب کرنے والے نانا کے لاڈلے آپ، خاندان کے اصلی وارث آپ، عزت، محبت، رتبہ سب کچھ آپ کو ملا اور میں؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ موئز خاموش کھڑا سنتا رہا، چہرہ پتھر جیسا ہو چکا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کے سائے میں رہا، سب نے مجھے آپ سے کم سمجھا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا کہ مجھے سزائیں دی گئیں، ایک غلام سمجھا گیا، جبکہ آپ کا باپ میرے باپ کا قاتل تھا۔ آپ سب میرے مجرم ہیں۔ ہمایوں کی آواز اب بھاری ہو رہی تھی۔ میں بہت برداشت کر لی آپ کی غلامی، لیکن اب میری باری ہے۔ میں اپنا حق لے کر رہوں گا، اس کے لیے بھلا مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے آپ کی اپنے تایا سے دشمنی کا فائدہ اٹھاتے اس دن آپ کو مزید زخمی کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے آپ کو بچا لیا۔ اس نے زرمینے کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا، آخر جو بھی ہے، لیکن آپ میرے سوتیلے بھائی ہیں۔ میں صرف آپ کو معذور کر کے وہ رتبہ لینا چاہتا تھا جو میرا حق ہے، لیکن اس لڑکی نے سب خراب کر دیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اسے اغوا کر لیا۔ وہ نفرت سے زمینے کو دیکھتا ہے تو وہ خوف سے کرسی کے ساتھ سمٹ گئی۔ صرف اتنی سی بات کے لیے تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ موئز کی آواز اب اور بھی سرد تھی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، اس لڑکی کی وجہ سے میرا راز آپ پہ کھلا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ چیخا اور اگلے ہی لمحے اس نے پسٹل سیدھی زمینے کی طرف کر دی۔ ہمایوں! گولی چلنے سے پہلے موئز نے فوراً زمینے کی طرف دوڑ لگاتے اس کی کرسی کو اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے گولی دیوار میں لگی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ چلایا۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ دونوں بھائی پہلی بار آمنے سامنے تھے، جبکہ ہمایوں نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا تو موئز نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہوش میں آؤ ہمایوں، وہ تنبیہ کرتا ہے۔ بہت دیر ہو چکی بھائی، میں بدلہ لوں گا۔ ہمایوں غرایا۔ کس سے لوگے بدلہ؟ یہ تو معصوم انجان لڑکی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو ہمایوں، کیونکہ تم بھی اپنے نانا کی طرح اپنا غصہ ایک بے قصور پہ اتارنا چاہتے ہو، اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ لو۔ وہ اس کی پسٹل اپنے سینے پر رکھتا ہے۔ زرمینے یہ سب دیکھتی دھک سے رہ گئی۔ میں ہوں بہرام خان کا بیٹا اور گلمیرا کے باپ کا نواسا۔ تم اپنا بدلہ مجھ سے لو، اس معصوم کو مار کر اپنے دل کی تسکین مت حاصل کرو۔ وہ سختی سے بولا اور ہمایوں کو جتنا بھی اپنے نانا، سوتیلے باپ اور موئز پہ غصہ ہو، لیکن ایک ماں کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اپنے بھائی کو مارتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ چلاؤ گولی یار، اپنے خاندان کا بدلہ لو۔ جیسے تمہارے تایا نے میرے باپ کو مار کر اپنے بھائی کا بدلہ لیا تھا، تم اپنا بدلہ مجھے مار کر لو۔ اس کے بعد آسانی کے ساتھ تمہیں ساری جائیداد اور پگڑی مل جائے گی۔ وہ دکھ سے بولا اور لاشعوری طور پر پسٹل ہمایوں کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں شکست تھی۔ موئز چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم میرے بھائی تھے، ہو اور رہو گے۔ میں نے تو کبھی تمہیں سوتیلا نہیں سمجھا، کبھی نہیں چاہا کہ تم میری غلامی کرو، بلکہ میں نے تو تم دونوں بہن بھائی کو اولاد کی طرح چاہا ہے۔ ماما بابا کے بعد تم ہی میری کل کائنات تھے، اور تمہیں اپنا بڑا بھائی دشمن لگ رہا۔ اس کی آواز میں پہلی بار درد تھا۔ مجھے یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے کہ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا حق کھا رہا ہوں۔ یار تم یہ بات پیار سے کہہ دیتے، میں پوری جائیداد سمیت پگڑی تمہارے قدموں میں رکھ دیتا۔ وہ بھیگی پلکوں سے مسکراتا دھیرے سے پیچھے ہوا اور پھر اپنے سر سے صافہ اتار کر ہمایوں کے سر پر رکھا۔ فکر مت کرو، کل ہی تمہارے سر پر پگڑی رکھنے کی رسم ہوگی۔ آج سے اس خاندان کے سربراہ تم ہوگے، بلکہ کل ہی میں وکیل کو بلا کر تمہیں تمہارا پورا حق دوں گا۔ بس تم میرے سوتیلے نہیں، سگے بھائی بن جاؤ۔ وہ اسے گلے سے لگاتا، شاید پہلی بار اتنا دل برداشتہ ہو رہا تھا
جبکہ ہمایوں نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں، شاید میں غلط تھا۔ آپ کے باپ کی جائیداد اور پگڑی پہ صرف آپ کا حق ہے، میرا نہیں۔ مجھے معاف کر دے بھائی، میں اپنی نااہلی میں اتنا غلط کرنے والا تھا، میں واقعی غلط تھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میں سچ میں آپ کا سگا بھائی ہی بننا چاہتا ہوں۔ وہ بھیگی پلکوں سے کہتا معیز کے گلے لگا اور زمینیں ان دونوں بھائیوں کی محبت پہ لاشعوری طور پر مسکرا گئی۔ کچھ دیر بعد معیز پلٹا اور زمینیں کے پاس آتا اس کے ہاتھ کھولنے لگا، پھر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز حیران کن حد تک نرم تھی، جبکہ زمینیں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جسے دیکھ معیز کی آنکھوں میں پچھتاوا اتر آیا کہ اس بیچاری کی زندگی ان کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے۔ پتہ ہے میں زندگی میں سب سے زیادہ خوفزدہ کب ہوا ہوں؟ اس نے پہلی بار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا تو زمینیں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب مجھے لگا کہ شاید میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔ میں بہت سخت دل سا بندہ شاید ایک انجان غلطی سے اپنی زندگی میں آنے والی لڑکی کو دل دے چکا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا اور زرمینے کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جب سے ہاسٹل واپس آئی تھی اسے ہر پل معیز کی یاد آتی رہتی تھی۔ ہاسٹل والوں کو اس نے بہانہ بنا دیا تھا کہ وہ اپنے دور کے کسی رشتہ دار سے ملنے گئی تھی، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ شاید اپنا دل پیچھے ہی چھوڑ آئی تھی، اور آج معیز کا اظہار اسے بے حد حسین لگ رہا تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ غلطی سے شروع ہونے والا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، وہ پروپوز کرتا ہے، اور زمینیں کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ہلکی سی نا امیدی جھلکی۔ آپ مجھ جیسی لاوارث کو اپنے قابل سمجھ رہے ہیں؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اب سے میں ہوں نا تمہارا۔ وہ پہلی بار صاف لفظوں میں بولا تو زرمینے نے دھیما سا مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی۔ شاید یہی اس کا اقرار تھا۔ باہر سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا، اور برسوں پرانی دشمنیوں، نفرتوں اور غلط فہمیوں کے باوجود معیز خان آفریدی کو اپنی